ناظرین السلام علیکم. ٹائم سٹاک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں وہ پاکستان فارن سروس کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. 38 سال پاکستان کو سرو کیا ہے ایز اے ڈپلومیٹ مختلف ممالک کے اندر، جس میں انڈونیشیا، سیریا اور آپ کا لیبیا، اور آخر میں آپ یو این میں رہے، کیمیکل ویپنز کے تمام افیئرس کو دیکھتے رہے. اس لحاظ سے آپ کی بڑی گہری نظر ہے موجودہ حالات جو پاکستان کے ہیں، جس کی وجہ سے تمام پاکستانی بہت تشویش کا شکار ہیں، بڑے پریشان ہیں. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے انہیں دعوت دی ہے. صاحب آپ خوش آمدید، آپ کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان کی جو صورتحال، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کا اپنا تجربہ کیا کہتا ہے؟ جی دیکھیے، اس وقت جو پولیٹیکل کرائسس ہے، میں پولیٹیکل کرائسس کی ذرا بات کر لوں. یہ 75 سالہ ہماری تاریخ میں کبھی اتنی سیریس پولیٹیکل کرائسس نہیں ڈیولپ ہوئی، اور یہ اب اتنی پولرائز ہو گئی ہے اور اتنی وولیٹائل ہو گئی ہے. وولیٹائل کا مطلب بہت زیادہ جذباتی، اور جس کو آپ کہیں کہ اس سے ملک کی سلامتی بھی خطرے میں نظر آتی ہے. اور اس کے جو محرکات ہیں، میں اس وقت آپ سے پہلے تو آپ کے ناظرین کو ذرا سی مختصراً یہ بتاؤں کہ یہ کیا محرکات ہیں کہ جو آج ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، اور اب ہمیں اس سے نکلنے کا اور اس میں کیا کیا آپشن ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے، اصل میں لیاقت علی خان کی بات ہوا یہ ہے اس ملک میں کہ سول ملٹری بیوروکریسی نے اپنی کنٹرول سچویشن کو کیا ملک کو، اور جو ریئل پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کو وہ رفتہ رفتہ آؤٹ کرتے چلے گئے. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بنے، لیکن ان کو وزیر اعظم کی چھٹی کر دی، اور غلام محمد صاحب گورنر جنرل جیسے ہی بنے انہوں نے ان کو نکال دیا، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی نہیں. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب سول ملٹری بیوروکریسی بھی جو ہے، اس کے ساتھ جوڈیشری بھی. اسٹیبلشمنٹ میں ایک نہیں، کوئی آرمی کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے، جوڈیشری، ملٹری، سول، سب کے. تو وہ پاپولر عوامی لیڈر تھے، ویسٹ پاکستان میں بھی تھے، وہاں بھی تھے. اسی طریقے سے جب کانسٹیٹیوئنٹ اور چودھری محمد علی کو پرائم منسٹر بنا دیا، وہ بیوروکریٹ تھے. جب یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کو غلام محمد نے ڈسمس کر دیا، اور جب انہوں نے مولوی تمیز الدین نے وہ اسپیکر تھے، انہوں نے تو جوڈیشری پریشر میں آ کے اس نے ان کے فیور میں، تو غلام محمد کے بعد پھر یہ محمد علی بوگرا کو انہوں نے، تو سب انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ ایک کے بعد ایک وہ الگ ہوتے چلے گئے، اور سہروردی کو نکال دیا. پھر جب ایوب خان آئے تو ایبڈو کر دیا، جتنے دولتانہ اور سکندر حیات اور جو بھی پولیٹیکل لیڈر تھے وہاں، ولی خان، غفار خان. تو یہ ایک پروسیس چلتی رہی. آخر میں آ کے مجیب الرحمان کو بھی انہوں نے الگ کر دیا، یہاں تک کہ ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے. لیکن وہ 2 ٹکڑے توڑنا جو تھا وہ منظور تھا، لیکن عوام کا جو ریئل نمائندے ہیں ان کو اقتدار نہیں دینا تھا ان کا. یہ اس کے ساتھ ساتھ جو بیچ میں ماشاء اللہ لگتے رہے، اور ماشاء اللہ نے یہ کیا کہ وہ دوسرے ملک، یعنی امریکن انٹرسٹ یا جو دوسری طاقتوں کے انٹرسٹ ہے ان کو سرو کیا، اور اپنی ذات کے لیے کہ اپنی پروموشن ہو. ایوب خان نے بھی یہ کیا کہ بیڈا بیر بیس دے دیا، اور وہاں سے ان کے یوٹیوب اڑتے تھے، اور جس کی وجہ سے روس سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے، بہت خراب ہوئے. اسی طریقے سے نیٹو، سینٹو، سیٹو، تو یہ سب چیزیں جو تھیں، یہ جو عوام سے اس کا تعلق نہیں تھا. یعنی جو بھی ایکشنز حکومتوں نے لیے اپنے انٹرسٹ میں، وہ اپنے اجارہ داری کہیں ہم اسے، یا کچھ اس کو قرار رکھنے کے لیے کہ عوام کی بہبود اور فلاح کے لیے کوئی نیشنل انٹرسٹ میں کوئی کام نہیں. ہاں، نیشنل انٹرسٹ یہ کہ جو غربت ہے، جو لوگوں کی تعلیم ہے، جو صحت ہے، جو عوام کی اپ گریڈنگ ہے، اس سے اچھا، اور وہ ڈسکنیکٹ رہے اس سے. دیر واز اے بگ ڈسکنیکٹ فرام دی عوام، ان کا سب کا یہ تھا. اور وہ ایسی قوتوں کا اور دوسرے ملکوں کا انٹرسٹ ہی سرو کرنے میں لگے رہے، اور یہ سچویشن ہوتی رہی. آخر میں پھر جب
कंट्रोल नहीं हुई सिचुएशन तो फिर इन्होंने और ज़्यादा अवामी ताकत को कुचलने के लिए तंजीमें बनाई। ज़ियाउल हक के ज़माने में जिहादी तंजीमें आ गई। जिहादी तंजीमें भी इसलिए कि उनका वो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था तो उसे तोड़ने के लिए MQM बनाई, दूसरी नेशनलिस्ट पार्टीज बनाई, जिहादी तंजीमें बनाई, या जोनेजो की गवर्नमेंट को डिसमिस किया, उसके बाद वो उन्होंने नवाज शरीफ को प्रमोट किया। अच्छा, ये लोग जो थे, ये जो उनके जिन को, और सब भी मतलब भुट्टो भी मिलिट्री ही की सपोर्ट पे आए थे। अयूब खान ने सपोर्ट किया डैडी कहते थे, डैडी, तो वो भी अब उसकी सब, यानी ये सब मिलिट्री की परवरदा लोग यहाँ आते रहे और उनको रियल अवाम का कोई वो नहीं था। अब ये पहली दफा हुआ है कि एक ऐसा आदमी आ गया है कि जिसमें, अच्छा फिर ये कि उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो लोग थे ये उनका एस्टेब्लिशमेंट का या दूसरे मुल्कों का या फॉरेन उसका उसी की सपोर्ट पे बेस करते रहे, उसी की सपोर्ट पे खड़े होते रहे, खुद तो अपना पब्लिक की कनेक्ट नहीं थी। और उसके बाद फिर करप्शन में ये लोग इतने ज़्यादा जो ये आए थे, जो खास तौर नवाज शरीफ और बेनज़ीर के बाद जरदारी, ये इन लोगों ने भी इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट किया, दूसरे मुल्कों को सपोर्ट किया। उनका ये हम हाजिर हैं, आप करें। तो जो हमारी गवर्नमेंट के लोग थे जो सपोर्ट सिस्टम, उन्हें करप्शन का मसला नहीं था, उन्हें तो ये मसला था कि हमारा ही कौन सुनता है। अब ये मसला ये पहली दफा आया है, तो ये बैकग्राउंड हुई कि ये मुहर्रिकात थे और इससे अवाम बिल्कुल तंग पड़ गए। लेकिन जो आसिमा जहांगीर का जो स्टेटमेंट था कि जनाब अगर आपको फौज के जनरलों की करप्शन का पता लग जाए तो आप जो हैं उंगलियां दांतों में दाब लेंगे और आपको ये मासूम लगेंगे जो पॉलिटिशियन, इसके बारे में? जी ये तो बिल्कुल सही है। ये तो अब मैं क्या आपको बताऊं, मैं खुद नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, पढ़ा भी है, और मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक अपने फौजी तमाम जनरल से और ऑफिसर से रहा है और मैं इंटरेक्ट भी बहुत अच्छा किया है। देखिए, फौज ने जो जिस किस्म का करप्शन है वो उन्होंने पूरे रूल्स ही बदल दिए मुल्क के, और उन रूल्स में लेके अपने आप जायदादें और जमीनें और हर चीज ली। और भी उससे ज्यादा ये कि उन्होंने तो कोई रूल हो या ना हो, रूल का तो कानून का कोई उन्होंने पास नहीं कभी रखा। वो अपने आप को कभी, यानी इवन ब्रिगेडियर, वो अगर कोई पुलिस वाला उन्हें पकड़े तो वो उसके मतलब आइन के सबसे बड़े जो नहीं, हाँ, कोई लॉ को इन्फोर्स, कहीं भी उन्हें जमीन पसंद आई बीच शहर में, बिल्कुल सेंटर में, वो उन्होंने कब्जा कर ली। मसलन स्टेडियम, कराची में स्टेडियम के सामने जो ऑफिसर्स कॉलोनी बनाई है वो एक किसी और की जमीन थी केडीए की, और उन्होंने कब्जा करके उसे अपने नाम में लौट, तो बाई फोर्स उन्होंने चीजों पे कब्जा किया। उसके अलावा जो बाकी अंदरनल करप्शन है उसके तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि उनका तो अकाउंट ऑडिट ही नहीं होता है। कितनी खरीदारी की, उसमें कितने कमीशन गए, कहाँ से आर्मामेंट आए, किसको दिए, तो उसका तो लेवल हम कह नहीं सकते। आपने ये बीच में वो, यानी टोटल मैं CSP और मैं सब CSP अफसरों को जानता हूँ, सिविल सर्विस वाले तो बेचारे 1-2 प्लॉट 1-2 घर बना गए, जो उनके जो हैं जायदादें और करप्शन, उसका आप लेवल, उसका तो आप जिक्र न करें। तो मैं ये कहना चाह रहा था कमिंग बैक कि ये सब चीजों से अवाम आखिर में तंग आ गए, और इसमें फर्क ये हुआ कि हमारे मुल्क की हालत बहुत खराब होती चली गई इस लिहाज से कि गुर्बत बढ़ गई, जहालत बढ़ गई, जहादी तंजीमें बढ़ गई, प्रोविंशियलिज्म बढ़ गया, सेक्टेरियनिज्म बढ़ गया, और हर किस्म की डिवाइड वो चीज़ें पैदा हो गई जो बढ़ गई, जिससे कि अब हमें जो हमारा सामना है। तो ये पहली दफ़ा हुआ कि इमरान खान एक ऐसा आदमी आ गया कि जो उनका नहीं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट उनका नहीं है, लेकिन लाई तो इस्टेब्लिशमेंट उसको। अच्छा जी, शुरू में तो वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, लेकिन जब आया तो उसने उनकी बात सुनने से मना कर दिया, यानी उनको रेजिस्ट किया उसे सुनने से। और अच्छा, फिर उनका ये भी था कि वो गवर्नमेंट, खासतौर से आर्म फोर्सेस और गवर्नमेंट वाले, उन्होंने एक रूल बना लिया था कि 3 साल से ज्यादा किसी सिविल हुकूमत को चलने ही मत दो, ताकि इनकी डेमोक्रेसी की जड़ें यहाँ मजबूत ही ना हो, और वो कुछ ना कुछ बहाना करके
وزیر کو ہٹا دیا، پھر نواز شریف کو ہٹا دیا، پھر دوسری دفعہ نواز شریف ہے اسے ہٹا دیا، پھر تو وہ ایک 3 سال کا انہوں نے ایک ایسا ہنگامہ کیا. تو وہ اب یہ پہلی دفعہ ایک آدمی آیا ہے، وہ اس نے لایا تو تھے یہ سمجھ کے کہ آپشن نہیں تھا ان کے پاس، ایک طرف زرداری کرپٹ اور ایک طرف نواز شریف کا ان کے پاس، تو تیسرے فورس کو یہ لائے تھے اس خیال سے کہ وہ سنے گا، لیکن اس نے ایک حد تک سنی، اس کے بعد اس نے سننے سے انکار کر دیا. تو اب یہ جو ہے یہ پہلی دفعہ یہ آدمی کہ اس نے ہر سسٹم کو چیلنج کیا. اچھا اس کی بہت سی خرابی ہیں، بہت خرابی ہیں، لیکن اس کی جو اصل پوائنٹس ہیں وہ ایک یہ کہ انتہائی ایماندار ہے، کوئی آپ بے ایمانی، اس کے دل میں عوام کا درد ہے، یہ عوام کی سوچتا ہے، یہ دوسروں کی نہیں، سیلفش نہیں ہے، اپنے کوئی بزنس انٹرسٹ نہیں ہے، اپنے کوئی فیملی کو جمانے کے لیے سنسیئر ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو پورا نظام بنا دیا ہے پورا کا پورا، یعنی جوڈیشل نظام بھی ان کا اور پارلیمنٹیرین نظام بھی ان کا اور الیکشن کمیشن بھی ان کے تحت، ہر چیز ان کے تحت، تو وہ پہلی دفعہ اس نے ٹوٹل سسٹم کو چیلنج کیا. تو اب یہاں کنفلکٹ یہ ہوا ہے کہ وہ اس کو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ وہ آدمی آؤٹ آف سسٹم ہے، سسٹم میں نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم میں نہیں ہے تو اس کو ہم ایکسپٹ کیسے کریں، راستے سے ہٹائیں، ایکسپٹ نہیں کر سکتے. تو اب جب ان کا تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا سسٹم غلط ہے، اور وہ عوام، تو عوام بھی فیل کرتے ہیں 75 سال میں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں تھا، کوئی حکومت کا لیڈر، کوئی چاہے بھٹو ہی تھا. وہ دیکھیے قائد اعظم کے بعد موسٹ پاپولر لیڈر بھٹو بنا، لیکن بھٹو بھی جینوین نہیں تھا، اس کے بھی 2 کیریکٹرز تھے. وہ کہتا کچھ تھا، پیچھے سے کچھ کر دیتا تھا، یعنی ہی ہیز 2 فیسز، ہی واز ناٹ سیریس. اور وہ آرمی سے لایا گیا تھا اور آرمی سے مل کے ہی اس نے مجیب الرحمان کو اور عوامی لوگوں کو ختم کیا. تو یہ اس کمپرومائزز نہیں کرتا. اب عوام نے یہ دیکھ لیا کہ اسی کی سوچ رہے ہیں اور یہ کمپرومائزز نہیں کر رہا، اور یہ سنسیئر ہے، یہ کریجیس بھی ہے لیکن سنسیئر ہے، اور یہ ہر سسٹم نہیں، جوڈیشری اس سے پریشان ہے، ہر ایک کو چیلنج کر دیا. آپ دیکھنا جوڈیشری الیکشن کمیشن اس سے پریشان ہے، آرمی اس سے پریشان ہے، بیوروکریسی اس سے پریشان ہے، یہ پورے نظام کے خلاف اس نے آواز اٹھا دی، اور لوگ پریشان تھے تو لوگ اس کے پیچھے آ گئے، کیونکہ لوگ اس کے پریشان تھے ریئیکشن کے طور پر. تو یہ جو محرکات تھے یہ لائے ہیں اس کی سپورٹ کے لیے. اس میں اس کا اپنا کرسمیٹک، وہ تو جب آتے ہیں تو کرسمیٹک بھی ہو جاتا ہے، ایک انسان ہے بھی کرسما اس میں، لیکن اتنے کرسمیٹک نہیں. لیکن جو اس سے پہلے جو کرپشن ہوتی رہی، اس کا جو بھی آفٹر میتھ تھا اس کا بینیفٹ اس کو مل گیا. جی وہ لوگ جو ہیں اور کرپشن بھی دیکھیے ایک لیول ہوتا ہے کرپشن کا، بھئی آپ نے کتنا اپنا پیٹ بھرنا ہے، لیکن پورے ملک کو لوٹ لو اور پوری سسٹم کو کرپٹ، یعنی مال مفت دل بے رحم. نواز شریف نے اپنے ہی لوگ نہیں، اس نے تو ججوں کو، جرنلوں کو، پارلیمنٹیرین، اس نے سسٹم ہی وہ بنایا. برزرداری یہ کہ وہ اپنے پیٹ بھرتا ہے، دوسروں کو چھوٹی موٹی کرپشن، وہ زیادہ نہیں، لیکن اس نے تو ٹوٹل ملک کے جو ایڈ آئی جیپوٹائز کر دیا، اس کو ٹوٹل کرپٹ کر دیا. اچھا، اور تھیوری یہ ہے، میں بہت قریب اس کے ساتھ منٹ ٹیکر تھا اور اس کو دیکھتا رہتا تھا. تھیوری اس کے ذہن میں کوئی نہیں تھی، بس یہ کہ قرضے لو اور اس کو اتارنے کے لیے اور قرضے لو، اور پھر کوئی وے آؤٹ نہیں تھا کہ اس کو ریپے بھی کرنا ہے، اس سے کوئی اس کو تعلق نہیں تھا. اور میں جب منٹ لیتا تھا، میں آپ کو ذرا سی بتاؤں، جب بیٹھ کے اس کے منٹ، تو اگر جیسے فورن لیڈرز سے میرے ساتھ، تو ملک کی عوام اکنامک کی یا بائیلیٹرل ریلیشن یا کوئی بات ہوتی تھی تو اس کی باڈی لینگویج ایسی تھی کہ یہ بہت اکتاہٹ محسوس کرتا تھا اور اتنا گھبراتا تھا کہ وہ ٹیبل پہ جتنی چیزیں ہیں سب کھاتا رہتا تھا اور سب ختم کرے گا، سن نہیں رہا کہ کیا. اور میں بھی کہتا تھا سر یہ پڑھ لیجئے فورن، کبھی نہیں، کبھی کشمیر پہ اس نے کوئی بات نہیں کی، کبھی کوئی نیشنل، صرف انٹرسٹ تھا. میں تہران کانفرنس میں تھا، یہ تھا کہ مجھ سے بار بار پوچھتے تھے کہ وہ پرنس عبداللہ، اس وقت بادشاہ نہیں ہوئے تھے یہ عبداللہ، ان سے میری میٹنگ کب ہوگی، ان سے میری کانفرنس میں کیا تقریر میں کوئی انٹرسٹ نہیں. تو اپنے انٹرسٹ کے لیے یہ سب کرتے تھے. اب یہ ہوا ہے کہ یہ لوگ اس کرپشن سے تنگ تھے. ایون فوج کے لوگ بھی، اسے ہٹایا جو ہے تو وہ تو فوج نہیں ہٹایا تھا، وہ لوگ بھی تنگ ہیں، سب تنگ تھے اس سے، ان لوگوں سے کہ ان سے کیسے جان چکے. اسی لیے عمران خان آیا، لیکن عمران خان نے وہ جو ڈکٹیٹ تھا وہ لینے سے منع کر دیا، اور اب اس کو
وہ کہتے ہیں یا تو سسٹم میں آؤ اور سسٹم میں نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو صرف ناظرین ہماری بات چیت یہ محرکات ہیں جو بنیادی طور پہ اور ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. ہم کچھ دیر کے لیے ہم بریک پہ جاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم واپس آ کے اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. A house is just a structure, but a home is where the heart is. My name is Mohammad Javed, and I am the President and CEO at Empire Realty Point Brokerage. At the Empire Realty Point Brokerage, we believe that real estate is a personal industry, not a transactional one. We strive to be a one-stop solution for all your real estate needs. We convert your real estate dreams into reality. ناظرین ویلکم بیک ٹو اسٹوڈیو. ہمارے ساتھ ستیہ نقوی صاحب موجود ہیں جن سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. تو نقوی صاحب, جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اب جو سچویشن عمران خان کی بن رہی ہے اور جو ہو رہا ہے, اور لوگوں کو اب یہ پریشانی ہے کہ اب کیا ہوگا, عمران خان کنٹینیو کریں گے, الیکشن ہوگا نہیں ہوگا, پاکستان کس طرف جائے گا؟ جی دیکھیے, اس وقت تو سچویشن اتنی کنفلکٹنگ ہو گئی ہے کہ ملک میں کی مستقل سمجھ لیجئے روز بروز نیچے بلکہ ڈوب ہی گیا ہے سمجھ لیں. اس وقت پورا سسٹم جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ جو پی ٹی ایم ہے اور اشرافیہ جسے آپ کہتے ہیں, اشرافیہ جو ہیں وہ لوٹنے والوں کو ہم کہتے ہیں, یعنی اس میں بزنس بھی شامل ہے, جوڈیشری نہیں, بڑا ٹاپ بزنس بھی اس میں شامل ہے, جوڈیشری بھی ہے, سول. وہ اس وقت عمران خان سے ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ یا تو یہ سسٹم اکھاڑ کے پھینکے گا یا عمران خان جائے گا. اب سچویشن یہ آ گئی یا تو یہ رہیں گے یا وہ رہے گا. اچھا, عوام جو ہیں وہ نکل کے آ گئے ہیں عمران خان کے فیور میں, اور وہ جو آپ ویسے گیلپ پول انہوں نے دیے, پتہ نہیں کس طرح سے ہوئے, لیکن میرا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی تو 80% سے زیادہ ہی عمران, اور 65-70% پاکستانی اندر سے عمران خان کی طرف ہیں, جس طریقے کے ہم سین دیکھتے ہیں اور جس طریقے کی کلپنگز آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت اسٹرانگ پولیٹیکل تسل ہے, اور دیر از نو ایکوموڈیشن, اس میں ایکوموڈیشن نہیں ہو سکتی. جیسے اس سے پہلے کبھی تو یہ ہے کہ یا تو یہ رہیں یا یہ رہیں. تو اب یہ پھنس گئے ہیں. ان کے سامنے جو ہماری گورنمنٹ ہے, اور گورنمنٹ کے پیچھے جو اور بھی ان کے سپورٹر, ساری اسٹیبلشمنٹ سب لوگ, ان کے سامنے اب 3 آپشن رہ گئے, اور وہ اس پہ کافی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں نا, الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں, جی سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کر دیا, آرٹیکل 6 بالکل کلیئر ہو گیا, ہر چیز کلیئر ہے, لیکن یہ آپ الیکشن کے کوئی آثار ابھی تک وہاں سے نظر نہیں آ رہے, اور نہ یہ الیکشن کی ریلیز نکالنے دے رہے ہیں, نہ الیکشن کا, بلکہ الٹا اس کے خلاف. اب وہ آج کوئی میں نے سنا تھا 127 FIR کٹ گئی ہیں, 100 سے زیادہ نکل گیا, وہ تو سینچری سے اوپر ہو گیا, اور ان کو ہر جگہ پیشی کے لیے بلایا جا رہا ہے. اور اس کو جو اسلام آباد میں ہوا وہ تو بالکل کلیئر تھا کہ یہ ان کا پلان تھا کہ اس کو اکیلا کر کے کسی طریقے سے مار دیں. تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان کو کیسے روکا جائے. دس از دی بگیسٹ پرابلم آف دی پریزنٹ گورنمنٹ, پی ڈی ایم اینڈ آل دی اسٹیک ہولڈرز. عمران خان کو کچھ روکنا ہے, کیونکہ یہ تو اسے کہتے ہیں عوامی انقلاب آ جائے گا. عوامی انقلاب تو پھر وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ جب یہ آئے گا تو یہ تو سب کو چینج کر دے گا, پوری کانسٹیٹیوشن بھی چینج کر سکتا ہے, یہ ہر چیز چینج کر سکتا ہے. تو اب 3 آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ عمران خان کو مطلب پارٹی کو بین کر دیں اور اس کو ڈسکوالیفائی, پہلے تو یہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں, سب سے پہلے ڈسکوالیفائی کریں اور اس کو جیل بھیج دیں. دوسرے یہ ہے کہ صرف اس کو, اگر وہ جیل بھی چل رہے گا وہ اور پاپولر ہو جائے گا,
اور پاپولر ہو کے تو اس کی پارٹی تو ہے جی اور پارٹی کے بعد پھر اس کے جو لیڈرز ہیں جیسے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ چلا گیا جیل اور انہوں نے بند کر دیا 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی تو شاہ محمود قریشی پرائم منسٹر بن جائے گا اور پارٹی رہے گی عوامی سپورٹ رہے گی تو وہ اگر کرتے ہیں تو ان کا مقصد نہیں حل ہوتا اس طریقے سے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ پوری کی پوری پارٹی بین کر دیں اور سب کو اندر کر دیں. اگر یہ وہ کرتے ہیں تب بھی عوام نکل آئیں گے اور الیکشن جو ہیں الیکشن میں وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے یا جو بھی کریں گے جوڈیشل اس سے کسی طریقے سے اور ایک قسم کا ریوولٹ ہو جائے گا جس سے یہ بالکل چانسز ہیں کہ کیاؤس اور انارکی پھیلے گی. کیاؤس اور انارکی میں پھر نہ الیکشن ہو سکتے ہیں نہ کچھ ہو سکتے ہیں تو پھر یہ کیا کریں گے آگے. جب انارکی کیاؤس ہے تو کچھ نہ کچھ تو گورننگ کے لیے کیا جائے گا نا تو وہ تو عوام نکلے ہوئے ہیں چاہے پارٹی بین ہے پارٹی بھی کچھ نہیں کر سکتی کوئی کنٹرول کرنے والا بھی نہیں ان کے ہاتھ میں نہیں رہ سکتی. اور لاسٹ ان کا یہ آپشن ہے کہ اس کو ایلیمینیٹ ہی کر دو اور ان کی کیلکولیشن یہ ہے گورنمنٹ کی جو کہ سب ان کے پیچھے ہیں جو دیکھیں نا ایک طرف اس کو اتنا کر رہے ہیں اور مریم نواز کھلے عام ججوں کو سٹنگ ججوں کو ریڈیکول کر رہی ہے بالکل اور جناب جرنلوں کے نام لے کے وہ بات کر رہی ہے اس کو تو کوئی ایکشن نہیں لیا. لوگوں کی گرفتاری کے انویلیبل وارنٹ ہے رانا ثناء اللہ اس کو تو کوئی نہیں پکڑ رہا. اس کے گھر میں گھس کے آپ نے دیکھے ہوں گے وہ تصویریں کہ وہ گیا ہوا ہے ہی از ناٹ پریزنٹ اور جا کے اگر آپ سرچ وارنٹ ہوتے ہیں اس کے بھی ایک طریقے ہوتے ہیں. اس کے گھر میں گھس کے جو انہوں نے رینسیک کیا اور اتنی سخت اس کی رپورٹس آئیں کہ وہ اتنا غمزدہ کہ اس کی ماں کی تصویر پھاڑ دی اس بری طرح کہ وہ یا بچوں کی تصویریں پھاڑ دیں اور جو چیزیں تھیں اٹھا کے لے گئے اور جو اس کی پرسنل ایسی ایموشنل چیزیں تھیں مطلب ٹارچر یہ بھی ایک قسم کا مینٹل ٹارچر یہ کیا دیواریں توڑی لوگوں کو مارا. تو یہ سب اس کو دبانے کے لیے کہ کسی طریقے سے سیدھے ہو جاؤ ڈنڈے کے ساتھ یا کچھ آ جاؤ ہم سے میل ملاپ کر لو. یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ کمپرومائز نہیں کر رہا تو لوگ اور ابھر رہے ہیں جتنے دبا رہے ہیں لوگ اور تو ان کا لاسٹ آپشن اور کیلکولیشن یہ ہے جو کہ اس کی بہت اسٹرانگ پروبیبلٹی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو ایلیمینیٹ کر دیں یعنی اس کو مار دیں کسی طریقے سے. لیکن مارنے کے لیے کوئی بہانہ ہونا چاہیے کچھ طریقہ ہونا. تو آج ہی اس کا بیان پتہ نہیں آپ نے سنا ہے نہیں اس نے بیان دیا ہے صبح کے ان کی پلان ہے کہ یہ پلین کلوتھ میں وہاں بھی جوڈیشل کمپلیکس میں بھی پلین کلوتھ میں سفید جوڑوں میں آدمی اندر تھے جی اور ابھی بھی اس نے کہا ہے کہ مجھے پلان پتہ چلا ہے کہ وہ پلین کلوتھ میں پولیس والے آئیں گے اور وہ جو پولیس آئے گی زمان پارک پہ اس پہ اپنی پولیس والوں پہ حملہ کرائیں گے اور 5-6 پولیس والے ماریں گے تو پھر وہ کر کے اندر گھسیں گے اور اس میں کہیں گے کہ مرتضی بھٹو کی طرح اسے قتل کر دیا. تو اگر یہ آپشن رہا کہ وہ اسے ایلیمینیٹ کر دیں گے تو پھر اب عوام قابو میں آنے والے نہیں ہیں. اور میری جہاں تک رپورٹ ہیں وہ پھر تو بہت ہی اٹ ول بی این ایکسپلوژن کا مطلب میری رپورٹس یہ ہیں کہ پولیس میں بھی بہت سپورٹرز ہیں عمران خان کے لیے. آرمی میں لوور رینکس میں وہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ان کا ڈسپلن اسٹرانگ ہے وہ نوکری تو سب نے کرنی ہو لیکن بڑا ریزسٹنس ہے. ایون میں نے آن ڈیوٹی جنرل جو ہے ان کی میں کہا فیملیز اس کے ساتھ ہیں. اچھا جی فیملیز وہ ڈیوائڈ ہے سارے ریٹائرڈ جنرلز میں سب کو جانتا ہوں موبائل پہ فون کرتے رہتے ہیں تو وہ تو سب کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو عمران خان تو نیچے کی ان کی فیملیز ان کے رشتہ دار اٹس اے ویری بگ کانسٹیٹوئنسی وہ سب کے سب تو پھر جنرلوں کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گی. میں تو یہ خطرہ ہے کہ کہیں میوٹینی نہ ہو جائے اور نہ بھی ہوئی تو عوام جو نکلیں گے تو آرمی گولی نہیں چلائے گی حکم نہیں چلے گا ان کا کہ جنرلوں کا. اور اصل میں جو ہے وہ 14-18 جنرلز ہیں باقی تو اتنے میٹر. لیکن ہم نے دیکھا کہ بھٹو بھی بڑا پاپولر لیڈر تھا اس کو جب انہوں نے کیا تو اس کے بعد جی بھٹو کا یہی ہے ان کا خیال کہ یہ نکلیں گی. یہ بہت مختلف ہے بھٹو سے موومنٹ. دیکھیے بھٹو کے لیے لوگ تھے کنٹرول کر رہے تھے نکلنا چاہ رہے تھے ان میں بھی لیکن کیونکہ بھٹو کنٹروورشل تھا یہ کنٹروورشل عوام میں نہیں ہے. بھٹو کی ریپوٹیشن عوام میں اسلامی جماعتیں اور باقی جتنی بھی جماعتیں تھیں اور جو عام آدمی تھے یعنی بھٹو کے اپنے جو ساتھی تھے
وہ بھی پیچھے ہٹ گئے تھے موومنٹ نہیں وہ سچویشن ڈفرینٹ تھی. اچھا اور پھر اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. بھٹو کے زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھی, اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اور بھٹو کے زمانے میں انہوں نے ججوں کو اتنا زبردست قابو کر لیا تھا. دیکھیں نا انوار اللہ کو اور مشتاق حسین کو سب بھٹو نے. اور دوسری ایک چیز یہ کہ بھٹو نے سسٹم کو نہیں چیلنج کیا تھا. بھٹو کو جب بھی کورٹ نے بلایا چاہے وہ لوور مجسٹریٹ کی, وہ گیا ہمیشہ. یہ جو ہے اس نے کہا کہ نہیں یہ میرے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے اور یہ میں ناانصافی نہیں برداشت کروں گا. تو یہ آدمی ناانصافی نہیں برداشت کے روپ پہ کچھ نہیں مانتا, تو یہ اسے بھی چیلنج کرتا ہے. بھٹو نے یہ چیلنجز نہیں کی تھی, تو اس لیے وہ جو ہوگا تو وہ تو اتنی زبردست کیوس ہوگا کہ پھر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. ممکن ہے میوٹینی ہو جائے, ممکن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر پاکستان کی سلامتی اس کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ملک ایک رہے گا. پھر بریک اپ ہو سکتا ہے. دیکھیں نا 71 میں آپ نے لیڈر کو جو میجورٹی لیڈر تھا اس کی نہیں مانی اور فوج نے زبردستی, تو ہوا ٹوٹا. اب یہاں تو پختون اور بلوچی کتنی ریزسٹنس چل رہی ہے, وہاں سندھ میں بھی ریزسٹنس ہے. تو پھر تو یہ تو ملک کا کیا بنے گا میں کچھ کہہ نہیں سکتا, مگر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے, سلامتی رہے گی نہیں, ٹوٹل ڈیسٹیبلائز. اور اس ڈیسٹیبلائزیشن کو چاہے وہ فورن پاورز ہو, بہت خون خرابہ ہوگا. فورن پاورز ہو تو یہ اگر اس بات کو اس کو مار دیتے ہیں تو اس کا آفٹر ایفیکٹس وہ نہیں ہوں گے جو بھٹو کو پھانسی دے گے, وہ کنٹرول سے کافی باہر ہوں گے. یہ میرا اپنا اسسمنٹ ہے. کراچی کو دوبارہ کیا ایکٹیویٹ کیا جائے گا؟ کوئی مجھے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ کراچی سے دوبارہ جو ہے کوئی تحریک اٹھائی جا سکتی ہے اور فوج. دیکھیے اب یہ معاملہ نکل گیا ہے, سوشل میڈیا کا معاملہ ہے, عوام نے سب کو جانچ لیا ہے, سب جو ہیں وہ پرکھے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا کراچی کے لیے. آپ کا خیال ہے MQM کے مختلف دھڑے یا سندھ پیپلز پارٹی کے لوگ یا کوئی اور تنظیم ہے اس کے لوگ, وہ سب ٹرائلڈ ہیں. لوگ عوام اب کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے. اتنا لیک آف ٹرسٹ ہے گورنمنٹ پہ اور PDM کے لوگوں پہ, اور فوج پہ ٹوٹل لیک آف ٹرسٹ ہو گیا. یہ سب سے زیادہ جو اس وقت خطرناک بات ہے کہ عوام جو ہے وہ فوج کو بھی نہیں ٹرسٹ کر رہے. آپ کی پہلے یہ نہیں تھا. اچھا, اور جو آپ کے کسٹوڈینز ہیں, پولیس جسے آپ جن کو کسٹوڈین, لا کے کسٹوڈین, آپ کی حفاظت, آپ کی وہ کسٹوڈین جو ہیں وہ اب لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں اور ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہیں, اور کوئی رولز کوئی لا کا قائل نہیں. تو یہ اتنی کیوس میں سمجھتا ہوں کہ سلامتی پاکستان. یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک آدمی جو کہ کورٹ میں خود اپیئر ہونے جا رہا ہے, اس کو کس بات کے لیے اتنا پولیس سے ریزسٹ کیا جا رہا ہے اور چیز کو روکا جا رہا ہے, اتنا پلان. تو یہ دیکھیں نا, اب جو وہ لوگ کہتے ہیں, وہ خود بھی کہتا ہے کہ یہ پورا پلان تھا کہ اس کو کسی طریقے سے کھیلا کر کے عوام سے ڈسکنیکٹ کر کے اور اس کو ختم کر دیا جائے. تو یہ بالکل ممکن ہے, بالکل ممکن ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز وغیرہ کہ اندر جوڈیشل کمپلیکس کے پولیس والے ہیں یا پلین کلوتھ کے آدمی, وہاں پلین کلوتھ کے آدمی کیا کر رہے ہیں. تو یہ پلان جو تھا یہ میرے خیال سے یہی تھا کہ اس کو اکیلا کر کے ہر جگہ روکا, تو اکیلا کر کے مارا. لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کنٹرول کر لیں گے. آپ سمجھتے ہیں جوڈیشری جو ہے اس وقت, جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ عمران کو سپورٹ کر رہی ہے جوڈیشری, از اٹ کریکٹ؟ دیکھیے ججوں کے سامنے ایک لمٹ تک تو وہ لا کو کمپرومائز کر سکتے ہیں, لیکن جب بالکل کلیئر کٹ یا بلیک اینڈ وائٹ میں لا کی پریزنٹیشن ہو جائے کہ 127 وہ FIR کٹی ہوئی ہیں جو بالکل فلمزی ٹیررسٹ کورٹ کی, تو پھر جج اس سے آگے نہیں جا سکتے. یعنی ان کی اپنی بھی کریڈیبلٹی کا اور اس کا مسئلہ ہوتا ہے. اب یہی ہو رہا ہے کہ جج جو ہے انڈر پریشر ہیں دونوں, لیکن یہ کہ انہیں اپنا بھی تو کچھ ساکھ رکھنی ہے. تو کیا مطلب اس کا کیا سولوشن؟ اس کا دیکھیے سولوشن وہی ہے کہ اب یہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرا دیں, جو بھی گورنمنٹ ہے یا جو گورنمنٹ ہی کرائے گی, اور پہل اس میں گورنمنٹ کو ہی لینی پڑی کیونکہ گورنمنٹ ہی الیکشن کراتی ہے جو کمپلیٹ ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ یہ الیکشن کرا دیں, اور جب وہ عمران خان آئے اسے آنے دیں. لیکن اس نے تو اس پہ اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے, جو اس وقت جو آپ کے جو الیکشن کمیشن ہے. جی الیکشن کمیشن ٹوٹل بائسڈ ہے, ٹوٹل بائسڈ ہے. وہ تو کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ عمران خان کے
لیے کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. لیکن یہ جو بھی مرضی کر لیں, الیکشن جو بھی ہوں گے, کتنی بھی باعث ہو جائے, اس وقت عمران خان ہی آئے گا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ 3/4 میجورٹی میں آئے یا 2/3 میجورٹی میں, لیکن میجورٹی میں تو ڈیفینیٹلی آئے گا. دیکھیے الیکشن ہو جائیں گے, الیکشن کے بعد عمران خان آئے گا, وہ کس طرح سچویشن ہینڈل کرے گا, تو بالکل اس کے بھی بس کا نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی اٹھائے اور ملک کو چلائے کم از کم 3-4 سال تک. تو بالکل اور سیکیورٹی کے مسئلے اتنے سیریس ہیں, تو اس کو بھی ضرورت ہوگی. اب وہ کامیاب ہوتا ہے, نہیں تو اگر نہیں کامیاب ہوگا تو خود ہی بیٹھ جائے. یہ دیکھیے یہ حل ہوتا, پالیٹکس یہی ہوتی ہے کہ تم لوگ کرو کام, اگر تم اتنے مقبول ہو چلو ہم. یہ اس بات پہ تیار نہیں ہے, حالانکہ اسے دے دینا چاہیے الیکشن میں کہ تم سنبھالو. دیکھیے بڑی گورنمنٹوں میں سب جگہ یہی ہوتا ہے کہ جب ایک پرائم منسٹر انگلینڈ میں دیکھ لیجئے کیا ہوا کہ وہ بورس جو تھا وہ نہیں, جانسن نہیں, وہ دوسرا انڈین آ گیا, اچھا بھائی تم سنبھالو. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہم اسے مار دیں گے. یہ مسئلہ ہے. ناظرین, یہ تھے سبط نقوی صاحب, آپ نے ان کی بات چیت سنی, اور ہم ان کے ساتھ دوبارہ بھی بات چیت کریں گے انشاءاللہ مختلف موضوعات کے اوپر, اور ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. ہمارا نمبر اور ہماری تمام انفارمیشن اسکرین پر چل رہی ہے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. آپ کے ریویوز کا ہمیں انتظار رہے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.